السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم غالب کا لکھا ہوا قصیدہ صبح دم دروازہ خاور کھلا اس کا مطالعہ کریں گے۔ دراصل یہ قصیدہ غالب نے بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں لکھا ہے اور اس میں بہترین تراکیب اور پرشکو الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو آپ اس کو بغور سمجھیں، دیکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں غالب نے خسرو یعنی یہ کہ بہادر شاہ ظفر کو سورج سے گویا تشبیہ دی ہے، اور جو اس کے عوام رعایا درباری ہیں ان کو تاروں سے تعبیر کیا ہے۔ تو قصیدے کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں تمہید باندھی جاتی ہے اسے تشبیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ تشبیب کے اشعار آپ کے سامنے ہیں۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ صبح دم صبح کے وقت، دروازہ خاور سورج کا دروازہ، مہر عالم تاب، عالم تاب کہتے ہیں دنیا کو روشن کرنے والا، مہر عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والا سورج۔ تو شاعر یہاں اپنے قصیدے کی ابتدا اس طرح کر رہا ہے کہ صبح کے وقت سورج کا دروازہ کھلا، یعنی صبح جب طلوع ہوئی، نمودار ہوئی، تو مشرق کا جو حصہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو گویا مشرق کی جو سمت ہے تو گویا وہ سورج کا دروازہ ہے، وہاں سے سورج نکلتا ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ صبح کے وقت سورج کا دروازہ کھلا، یعنی مشرق کی سمت صاف نظر آنے لگی، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، اور جیسے ہی مشرق کا حصہ صاف نظر آنے لگا تو سامنے، بالکل سامنے سورج یعنی پوری دنیا کو روشن کرنے والے سورج کا منظر کھل گیا۔ مشرق جب نمودار ہوئی، صبح جب نمودار ہوئی اور مشرق کا حصہ، مشرق کی سمت جو ہے واضح ہو گئی، سورج کا دروازہ کھل گیا، تو سامنے دنیا کو روشن کرنے والے سورج کا منظر کھل گیا۔ خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجی نئے گوہر کھلا۔ خسرو انجم ستاروں کا بادشاہ، خسرو بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انجم نجم کی جمع ستارے، تو ستاروں کا بادشاہ۔ صرف میں آنا محاورہ ہے، استعمال میں آنا، خرچ ہو جانا، خرچ میں آنا۔ شب رات کو کہتے ہیں، گنجینے گوہر یعنی گوہر کا خزانہ، موتیوں کا خزانہ۔ تو خسرو انجم کے آیا صرف میں، شاعر کہتے ہیں کہ ستاروں کے بادشاہ کے استعمال میں آ گیا۔ کیا استعمال میں آیا؟ شب کو تھا گنجی نئے گوہر کھلا، رات کو جو موتیوں کا خزانہ کھلا ہوا تھا وہ ستاروں کے بادشاہ کے استعمال میں آ گیا، یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہوا ویسے ہی ستارے غائب ہو گئے، گویا اس نے انہیں استعمال کر لیا۔ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ کواکب کوکب کی جمع ہے، ستارہ۔ تو ستارے جو ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ ستارے بظاہر کچھ ہیں اور نظر کچھ اور آتے ہیں، ہمیں دکھتے کچھ اور ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ستارے بظاہر بڑے چھوٹے، بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ اکثر ستارے زمین سے بھی بڑے ہیں، کئی گنا بڑے۔ تو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کہ ستارے بظاہر کچھ ہیں اور نظر کچھ اور آتے ہیں، یعنی ستارے حقیقت میں کچھ ہیں لیکن نظر کچھ اور آتے ہیں۔ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، بازیگر یعنی کرتب دکھانے والا، مداری تماشا دکھانے والا، کھلاڑی، سب کے لیے بازیگر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو
کرتب دکھانے والے ہیں ستارے، یہ کھلا دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کھلا کا استعمال کتنا اچھا کیا ہے۔ کھلا جو ردیف ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عجیب عجیب معنی میں اس کو غالب نے استعمال کیا ہے۔ دھوکہ دینا، کھلا دھوکہ دینا یہاں اس معنی میں استعمال کیا ہے، واضح دھوکہ دینا۔ تو ستارے حقیقت میں کچھ ہیں، نظر کچھ اور آتے ہیں۔ اس طرح یہ بازیگر کھلا دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ جو کرتب دکھانے، گویا وہ کرتب دکھاتے ہیں اور کھلا ہم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہ مصرع ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہر اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر ظاہراً حقیقت میں کوئی چیز کچھ الگ ہے اور ظاہر میں کچھ اور نظر آتی ہے، اس کے لیے یہ مصرع عام طور سے استعمال کرتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو، موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا۔ سطح گردوں، آسمان کی سطح، آسمان کی سطح پر رات کو موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا پڑا تھا۔ یعنی رات کے منظر کو مصنف نے، شاعر نے بیان کیا کہ رات میں آسمان کی سطح پر ہر طرف موتی ہی موتی بکھرے ہوئے تھے، موتیوں کا زیور ہر طرف بکھرے پڑے تھے، یعنی ستارے چمک رہے تھے۔ رات میں ستاروں کی چمکنے کو شاعر نے موتیوں کے زیورات کا کھلا پڑا رہنے سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ استعارہ ہے، موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا، موتیوں کا زیور کہا ستاروں کو، تو یہ استعارہ استعمال کیا ہے شاعر نے۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ اب دیکھیے سر کھلا، کھلے سر نظر آیا۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، یعنی مشرق کی سمت صبح میں نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ ایک نگار آتشیں رخ، آتش کہتے ہیں آگ کو، اور نگار آتشیں رخ یعنی آگ کی طرح روشن چہرے والا، یہ صبح کے وقت سر کھلا نظر آیا، یعنی کھلے سر جو ہے وہ مشرق کی سمت میں نظر آیا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لال رنگ کا ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ گویا بالکل سامنے بے پردہ آ گیا ہو۔ تو اسی کو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا، آگ کے رنگ کا، یعنی سرخ چہرے والا معشوق گویا وہ سر کھول کے سامنے آ گیا ہو۔ بزم سلطانی ہوئی آراستہ، بزم سلطانی بادشاہ کی محفل، آراستہ ہونا سجنا سنورنا، بادشاہ کی محفل آراستہ ہوئی، یعنی بادشاہ کا دربار لگا، کعبہ امن و امان کا در کھلا۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی پہلے تمہید باندھی، دھیرے دھیرے وہ تعریف کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ گریز کا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ شاعر دھیرے دھیرے وہ اپنے ممدوح، یعنی جس کی تعریف کر رہا ہے وہ قصیدے میں، اس کی تعریف کی طرف آتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بزم سلطانی ہوئی آراستہ، بادشاہ کی بزم، سلطان کی بزم وہ سجنے لگی اور دربار سجا، دربار لگا، کعبہ امن و امان کا در کھلا، اور امن و امان کی جگہ کا دروازہ کھل گیا۔ یعنی وہ دربار کیا تھا؟ امن و امان کی ایک جگہ تھی جس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ یعنی شاعر نے یہاں بادشاہ کی بزم کی تعریف کی ہے کہ یہ جو بادشاہ کی جو محفل ہے وہ امن و امان کی جگہ ہے، یعنی یہاں سے سب کو امن و امان اور چین و سکون ملتا ہے۔ تاج زریں مہر تاباں سے سوا، خسرو آفاق کے منہ پر کھلا۔ تاج زریں یعنی قیمتی تاج، موتی، سونے کا تاج، سنہرا تاج، مہر تاباں چمکدار سورج۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیمتی تاج، سنہری تاج جو
چمکدار سورج سے بھی زیادہ چمکدار تھا، روشن تھا۔ مہر تاباں روشن سورج سے بھی زیادہ چمکدار تھا، خسرو آفاق کے منہ پر کھلا۔ خسرو آفاق یعنی کائنات، آفاق سے کائنات مراد لیے، کائنات کا بادشاہ خسرو آفاق، کائنات کے بادشاہ کے منہ پر اچھا لگا، یعنی ان کے چہرے پر اچھا لگا، ان کے سر پر اچھا لگا۔ تو تاج زریں، بادشاہ کے تاج کی تعریف کی ہے کہ وہ قیمتی تاج جو چمکدار سورج سے بھی زیادہ روشن تھا، وہ کائنات کے بادشاہ کے منہ پر کھلا۔ دیکھیے کھلا کے استعمال کیسے کیا، کھلا یہاں پہ منہ پہ کھلنا سے مراد اچھا لگنا، تو کائنات کے بادشاہ کے رخ پر، منہ پر وہ اچھا لگا، تاج زریں بہت اچھا لگا۔ شاہ روشن دل بہادر شاہ کے ہے، راز ہستی اس پہ سرتاسر کھلا۔ شاہ روشن دل یعنی روشن دل رکھنے والا بادشاہ، تو روشن دل رکھنے والا بادشاہ، اور وہ کون ہے؟ بہادر شاہ ہے۔ تو روشن دل رکھنے والا بادشاہ بہادر شاہ، یہ ان کی ذات ایسی ہے کہ راز ہستی اس پہ سرتاسر کھلا۔ سرتاسر یعنی مکمل طور پر، یعنی کائنات کا راز، ہستی کا راز، زندگی کا راز ان پر مکمل طور پر کھل گیا ہے۔ یہ مبالغے کا شعر ہے جس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بادشاہ ایسا روشن دل رکھتے ہیں کہ پوری کائنات کا راز ان پر مکمل طور پر کھل گیا ہے۔ اب یہاں راز کھلنا، کھلا کو بڑے عجیب انداز سے استعمال کیا، وہ کہ جس کی صورت تکوین میں مقصد نوح چرخ و ہفت افتر کھلا۔ صورت تکوین یعنی وجود کی صورت، پیدائش کی صورت۔ مقصد نو چرخ، نو اور چرخ آسمان مراد، نو آسمانوں اور واو یعنی اور کیا ہوتے ہیں، اختر 7 ستارے، تو 9 آسمان اور 7 ستاروں کا مقصد نو چرخ و ہفت اختر، تو 9 آسمان اور 7 ستاروں کا مقصد کھل گیا، یعنی جس کی پیدائش، وہ ذات، وہ شخصیت کہ جس کی پیدائش کی صورت میں 9 آسمانوں اور 7 ستاروں کا مقصد کھل گیا، مطلب کائنات کے وجود کا گویا مقصد کھل گیا، یعنی یہ ان کی ذات ایسی ہے کہ جب یہ ان کی پیدائش سے گویا وہ کائنات کا مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ بھی مبالغے کے شعر ہے۔ مجھ پہ فیض تربیت سے شاہ کے منصب مہر و مہو محور کھلا، اور شاعر کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی ان کی تربیت کے فیض سے مجھ کو بھی فائدہ ہوا۔ فیض تربیت کا فیض، تو شاہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ پہ فیض تربیت سے شاہ کے، بادشاہ کی تربیت کے فیض سے مجھ پہ بھی کیا ہوا؟ منصب مہر و مہو محور کھلا۔ دیکھیے مہر سورج، ماہ چاند، محور یعنی زمین اپنے محور پر گردش کرتی، تو زمین کا محور، تو چاند، سورج، چاند اور محور یعنی وہ راستہ جس پہ گردش کرتی ہے زمین، تو سورج، چاند اور زمین کے محور کا مرتبہ مجھ پر کھل گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی بادشاہ کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کی تربیت کے فیض سے مجھ پہ بھی جو ہے وہ ایک کائنات کے راز مجھ پر بھی کھل گئے، اور چاند، سورج اور زمین کے جو مرتبہ ہے وہ سب مجھ پر کھل گیا۔ تو یہ مبالغے کا شان ہے، یہاں سے تعریف کر رہے ہیں شاعر بادشاہ کی۔ باغ مانا کی دکھاؤں گا بہار، مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا۔ باغ مانا کی باغ، مانا کا باغ، شاعر کہتا ہے کہ میں مانا کے باغ کی بہار دکھاؤں گا، مطلب میں ایسے اشعار کہوں گا کہ یعنی گویا ایک بہار آ جائے گی، اور وہ بڑے معنی خیز اور بامعنی اشعار ہوں گے۔
تو میں مانا کے باغ کی بہار دکھاؤں گا۔ کب دکھاؤں گا؟ مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا، سخن گستر زیادہ گفتگو کرنے والا، اور شاہ بادشاہ، اگر زیادہ گفتگو کرنے والا بادشاہ مجھ سے اگر کھل گیا، یعنی کھلنا دے گا، یہاں پر کھلنا جو استعمال ہو بے تکلف ہونا، اگر وہ مجھ سے بے تکلف ہو گیا، اگر وہ مجھ سے بات کرنے لگا تو میں بھی کھل جاؤں گا، اور میں پھر باغ مانا کی بہار دکھاؤں گا، میں بڑے بامانہ اشعار کہوں گا۔ پھر ہوا مدحت ترازی کا خیال، پھر مجھ کو تعریف کرنے کا خیال آیا، اور جیسے ہی تعریف کرنے کا خیال آیا پھر مہو خورشید کا دفتر کھلا، ویسے ہی پھر جو ہے چاند اور سورج کا دفتر کھل گیا۔ دیکھیے یہاں پر خورشید استعمال کیا چاند سورج کے لیے، کئی الفاظ یہاں پہ سورج کے لیے استعمال کیے، خاور، خورشید، مہر، تو اس طرح سے کافی بہت سے الفاظ استعمال کیے ہم سورج کے لیے۔ پھر مہو خورشید کا دفتر کھلا، پھر سے جو ہے چاند اور سورج کا دفتر کھل گیا، یعنی جیسے ہی میں نے مجھ کو تعریف کا خیال آیا بادشاہ کی تعریف کرنے کا، ویسے ہی چاند اور سورج کا دفتر کھل گیا۔ مطلب یہ کہ بادشاہ کی تعریف جیسے ہی ذہن میں آتی ہے ویسے ہی چاند اور سورج یہ ذہن میں گھومنے لگتے ہیں، یعنی بادشاہ کی شخصیت اتنی اونچی ہے اور اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی تعریف کا خیال آتے ہی چاند اور سورج کا دفتر کھلنے لگتا ہے۔ مدح سے ممدو کی دیکھی شکوہ، یا عرض سے رتبہ جوہر کھلا۔ مدح کہتے ہیں تعریف، ممدو جس کی تعریف کی جائے، شکوہ عظمت، بڑائی، بلندی، یا یعنی یہاں، عرض کسی بھی چیز کے وجود کا سبب، یعنی کسی بھی چیز کے پیدائش کا سبب جو ہے وہ عرض کہلاتا ہے۔ رتبہ جوہر اصل خوبی۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ممدو کی مدح سے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے بادشاہ کی تعریف، تو بادشاہ کی تعریف سے میں نے وہ عظمت دیکھی، بادشاہ کی تعریف جب میں نے کی تو مجھ میں میں نے وہ عظمت اور بڑائی دیکھی کہ یہاں عرض سے رتبہ جوہر کھلا، کہ یہاں جو ہے اس بڑائی کے سبب سے، یعنی اس مدح کی وجہ سے، اس تعریف کی وجہ سے مجھ پہ اصل جوہر اور اصل خوبیاں کھلنے لگیں، یعنی جب میں نے تعریف کرنی شروع کی تو اس تعریف کی وجہ سے مجھ پہ اصل خوبی ظاہر ہونے لگی، بادشاہ کی بھی اور میرے اپنے فن کی بھی جو ہے اصل خوبی ظاہر ہونے لگی، کہ تو بادشاہ کی تعریف سے مجھ کو بھی فائدہ ہوا۔ شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ مدح سے ممدو کی دیکھی شکوہ، یعنی ممدو کی تعریف سے میں نے وہ عظمت اور بڑائی دیکھی کہ یہاں عرض سے رتبہ جوہر کھلا، کہ یہاں جو ہے اس کی وجہ سے اصل خوبی سامنے آ گئی۔ مہر کانپا، چرخ چکر کھا گیا، سورج بھی کانپنے لگا اور آسمان کو چکر آ گیا۔ بادشاہ کا رایت لشکر کھلا، کب چکر آیا؟ جب بادشاہ کے لشکر کا جھنڈا کھلا، رایت لشکر کا جھنڈا، جب بادشاہ کے لشکر کا جھنڈا کھلا تو اس منظر کو دیکھ کر، یہ بھی مبالغہ کا شعر ہے، سورج کانپنے لگا اور آسمان کو چکر آ گیا۔ بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب، اب علوِ پایۂ منبر کھلا، اور شاعر کہتا ہے کہ بادشاہ اپنے خطبے میں، خطیب اپنے خطبے میں بادشاہ کا نام لیتا ہے، اور اس نام لینے کی وجہ سے جس منبر پر خطیب جو ہے خطبے میں بادشاہ کا نام لیتا ہے، اس منبر کے پائے کی بلندی اب کھل گئی، یعنی جیسے ہی خطیب نے منبر پر بادشاہ کا نام لیا تو منبر کے پائے کی بلندی جو ہے وہ نام لینے کی وجہ سے کھل گئی، یعنی گویا اس کو بھی جو ہے بڑائی حاصل ہو گئی بادشاہ کے نام کی وجہ سے۔ یہ سب مبالغے کے اشعار ہیں۔ ملک کے وارث کو دیکھا خلق نے، خلق مخلوق، رعایا، یہاں رعایا مراد ہے۔ ملک کے وارث کو دیکھا خلق نے، یعنی وارث جانشین،
ملک کے ولی عہد اور جانشین کو مخلوق نے دیکھا۔ اب فریب تغرل و سنجر کھلا، اور اس کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد تغرل و سنجر جو ترکستان کے دو بادشاہوں کے نام ہے، ان کی جو اہمیت کا دھوکہ تھا وہ کھل گیا۔ یعنی لوگ ان کو بڑا بادشاہ سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس کی شان و شوکت دیکھی بہادر شاہ ظفر کی، تو تغرل و سنجر کا فریب بھی ان پر واضح ہو گیا۔ یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب دھوکے کی بات ہے، اصل بادشاہ تو بہادر شاہ ظفر ہے۔ ہو سکے کہ مدح، ہاں ایک نام ہے۔ اب یہاں شاعر عاجزی، اپنی عجز بیانی ظاہر کر رہا ہے کہ میں کیسے تعریف کر سکتا ہوں بہادر شاہ ظفر کی، مجھ سے کیا تعریف ہو سکے گی۔ ہاں بہرحال ایک نام ایسا ہے کہ دفتر مدح جہاں داور کھلا۔ جہاں داور دنیا پر حکومت کرنے والا، مدح جہاں داور دنیا پر حکومت کرنے والے کی تعریف کا دفتر، دفتر مدح جہاں داور دنیا پر حکومت کرنے والے کی تعریف کا دفتر۔ یعنی جیسے ہی تعریف کی، بادشاہ کی تعریف کی، تو گویا ایک دنیا پر حکومت کرنے والے کی تعریف کا دفتر کھل گیا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، ہو سکے کیا مدح، میں کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ ہاں ایک نام ایسا ہے، یعنی بہادر شاہ ظفر کا، کہ جس کے لیتے ہی ایک دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ کی تعریف کا دفتر کھل جاتا ہے۔ یعنی بہادر شاہ ظفر کی تعریف کرنا ایسا ہی ہے جیسے دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ کی تعریف کرنا۔ جانتا ہوں ہے خط لوح ازل، تم پہ خاقان نام آور کھلا۔ خط لوح ازل، ازل یعنی شروع سے، ابتدا سے، جب سے کائنات بنی۔ لوح محفوظ مراد ہے، جس میں سب لکھا ہوا ہے، تقدیر اور ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دی ہیں سب چیزیں، تو وہ لوح محفوظ ہے۔ تو خط لوح ازل یعنی ہمیشہ سے جو لوح محفوظ کی تحریر، ہمیشہ سے موجود لوح محفوظ کی تحریر، ابتدا سے موجود لوح محفوظ کی تحریر، خط سے مراد تحریر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یعنی بہادر شاہ ظفر سے کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہمیشہ سے رہنے والی، ہمیشہ سے یعنی ابتدا سے موجود لوح محفوظ کی تحریر جو ہے، تم پہ خاقان نامہ اور کھلا، تم پر وہ خط یعنی وہ تحریر بھی تم پر کھل گئی ہے، یعنی وہ تحریر بھی تم کو معلوم ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کر رہا ہے شاعر اس میں کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی تم جانتے ہو۔ خاقان نام آور، خاقان یہ بھی جن کے بادشاہ کے کا لقب ہے یہ، تو مطلب یہ نام آور مشہور۔ تو اے خاقان نام آور، اے مشہور بادشاہ، تم پر لوح محفوظ کی تحریر بھی تم پر کھلی ہوئی ہے، مطلب تم اس کو بھی جانتے ہو۔ تو یہاں شاعر نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ لوح محفوظ کی تحریر بھی جو ہے وہ تم پر کھلی ہوئی ہے، تو یہ بھی مبالغہ ہے۔ تم کرو صاحب قرانی جب تلک، صاحب قرانی یعنی جب تک تم حکومت کرو، جب تک تم اچھے انداز سے حکومت کرو، تو ہے طلسم روز و شب کا در کھلا۔ طلسم روز و شب یعنی دن اور رات، تو دن اور رات کے طلسم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دن اور رات کے جادو کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مطلب تب تک زندگی خوشحال اور اچھی طرح سے گزرتی رہے گی، جب تک آپ حکومت کرتے رہیں گے تب تک زندگی باقی رہے گی، اور بہت بڑے اچھے انداز سے وہ چلتی رہے گی، اور دن اور رات کا جادو، وہ جادو کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ قصیدہ ابھی ہم نے دیکھا جو بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اس کو غالب نے پیش کیا، لیکن اس میں بہرحال مبالغہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں جو فن ہے، جو شاعری ہے، اور جو جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔